اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، اور پہلو کے ساتھی اور مسافر، اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی ڈونڈی غلام، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، کسی کے حقوق ہیں، اپنے فرائض ہیں تو یہ ادا کرنے ہیں، فرض ادا کیجیے، حق مل جاتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا اسے وہ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بخل، اس کا تعلق مال سے بھی ہوتا ہے اور بات سے بھی ہوتا ہے، ورڈ سے بھی، قول سے بھی ہوتا ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، مہمان نوازی ہے، بچوں پر خرچے ہیں، بیوی پر خرچ ہے، جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے ان پر وہ خرچ نہیں کرتا۔ اور باقی جو قولی بخل ہے، اگر پہلا بخل ہے مالی تو پھر یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور سلام کا جواب نہ دینا۔ بس تھوڑ دل انسان کی اللہ نے مذمت کی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ سب سے بری صفت انسان کی آپ نے یہی بتائی کہ آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتقوا الشح، بخل سے بچو، کیوں؟ اس سے مزید گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حملہم، یہ لفظ قابل غور ہے، آمادہ کیا تھا ان کو اسی بخل نے کہ آپس میں خون ریزی کریں اور محرمات کو حلال سمجھیں۔ تو اس سے سب باتیں اگر دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں، یہ انسان کو ذرا تھوڑا سا نا اس کے اندر کوالٹیز پیدا کرنی ہے، اچھی کوالٹیز۔ دین کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ جس سے انسان کی جو سوچیں ہیں، اس کے عمل ہیں، اس کا قول ہے، وہ خدا نخواستہ ایسا ہو کہ دوسرے اس سے پرے بھاگیں۔ والذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ ریاکاری یہی ہوتی ہے کہ پلیٹ لگ جائے میرے نام کی، یا میں واہ واہ میری تعریف کر دی جائے کہ میں بڑا جنرس آدمی ہوں۔ اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا بندہ، شو آف کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ تو اصل میں شیطان کا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے کہ اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صرف نیت کو بدلنے کی بات ہے نا، ذرا تھوڑا سا ادھر کر لیجئے کہ نیکی کیجئے، دریا میں ڈال دیجئے، توقع نہ کیجئے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے یا میری مزید عزت کریں گے یا میرے آگے جھکیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے بڑا آدمی ہے، پیسے دے رہا ہے، اگر وہ اس طرح بڑا بن کے لوگوں کو دکھائے گا تو غریب کتنے بیچارے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو اس کی بڑائی اس کو بھی نقصان دے گئی، اور جو چھوٹے ہیں وہ اس سے پرے ہٹ گئے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو انسان کرتا ہے اپنے اوپر۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تعلیم دے کے کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو اللہ کے رسول ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی آپ کی امت جو ہے نا، ان کے سامنے ہم نے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور ان سے بھی پوچھنا ہے کیا انہوں نے ہمارا پیغام آپ تک پہنچایا۔
تو اس آیت کو سن کے نبی علیہ السلام رو پڑے تھے کہ واقعی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو مجھے ادا کرنی ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک کر کے جو 23 سالوں کی دن رات کی جو محنت ہے آپ اس کا نتیجہ دیکھیے. اس لیے محنت جو ہے نا وہ ضائع نہیں جاتی. انسان اللہ کے لیے اس کے دین کی پروموشن کے لیے ذرا اچھے طریقے سے یہ محنت کر لے تو بہت سے انسان اس کے لیے گواہ بن سکتے ہیں کہ اللہ ہاں تیرا پیغام تک پہنچا دیا تھا. یومئذ یود الذین کفروا، اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. جب دیکھیں گے ہمارے کفر اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جو اب سلوک ہونے والا ہے وہ تو یہ سمجھیں گے کہ زمین پھٹے، ہم اس میں غرق ہو جائیں اور اوپر سے زمین بند ہو جائے اور ہمارا ذکر ہی نہ ہو. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، مگر وہ تو اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. تو رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس طرح قرآن مجید میں بھی اور مقامات پر بھی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا. ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. بھئی رسول کو پھر سمجھا ہی نہیں آپ نے، رسول کو مانا ہی نہیں، تو پھر کیسے امتی ہیں آپ؟ رسول تو آتا ہے سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، میں اس کو مانوں ہی نہ سیکھوں تو میں نے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی کرنی ہے نا، اور کیا ہونا ہے مجھ سے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. یہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو ٹھیک کرنے کے کچھ طریقے ہیں. یکدم گردن پکڑ کے سیدھا کرنا یہ شریعت کا کام نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ اصل ٹریک پہ لایا جاتا ہے. یہ شراب چھڑوانی ہے، کس طرح چھڑوائی جائے؟ پہلے کچھ اور فرما دیا، اب یہ فرما. اور نماز پڑھو تو نماز میں تم نشے کی حالت میں معلوم نہیں کیا کہہ جاؤ، اور بندہ تو ویسے ہی ہوش میں نہیں ہوتا، تو نشے کی حالت میں جب وہ بک بک کرتا ہے تو اس کے اپنے قریبی عزیز ماں بہن بیٹی وہ بھی پرے اٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ کے حضور اگر کھڑے ہونا ہے تو کم از کم اس حالت میں کھڑے نہ ہو جب تمہیں نشہ ہو. اب وہ نشے کی جو عادت تھی کہ ہر وقت نشہ نشہ، اس حکم سے مسلمانوں میں ایک شعور یہ پیدا ہو گیا کہ بھئی نماز سے پہلے اتنی دیر پہلے نشہ کرنا ہے کہ نماز کے وقت ہم ہوش میں آ جائیں. یہ اس کا مطلب تھا. اب وہ ذرا پابندی لگ گئی، ہر وقت جو منہ کو لگی ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ لمیٹڈ ہوتی گئی. اور حتی تعلموا ما تقولون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نمازی کو یہ پتا ہو کہ میں منہ سے جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. یہ رٹے رٹے الفاظ نہ ہو کہ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلاۃ، مطلب کیا ہے اس کا؟ حتی تعلموا ما تقولون. اگر نشئی کو کہا ہے تو اس کو بھی کہا ہے کہ مسلمان تم بھی جب نماز پڑھو تو تمہیں کم از کم پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو نماز کا ترجمہ سیکھنا یہ مسلمان پر فرض ہے. ضرور وہ جانے کہ ان دعاؤں کا یا اس قیام میں، رکوع میں، سجدے میں جو پڑھ رہا ہوں، تشہد میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی مفہوم کیا ہے. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہو. یعنی جس کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا ہو تو وہ بس گزر جائے، وہاں سے جا کے نہا کے واپس آئے، یہاں تک کہ غسل کر لو پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، نہانا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. یہاں پتہ چل گیا کہ تیمم شرعاً جائز ہے، اور اس کی حکمت یہ کہ مومنوں کے دلوں میں طہارت کے لازم ہونے کو جما دیا جائے اور ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت اور اس کے مقام میں بلند کو گاڑ دیا جائے. یہ چاہا گیا ہے.
تو زمین کی شفقت بھی دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمسحوا بالارض، زمین کو چھوا کرو، فإنا بکم برہ، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. تو چھونے کے مراد بہرحال یہی ہے کہ جب ہم تیمم کرتے ہیں، وہ بھی ویسے بھی انسان کبھی زمین پہ بیٹھ جائے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کیا خوبصورت چیز اللہ نے یہ بھی بنائی ہے. تو تیمم کا حکم دے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی آسانی فراہم کر دی ہے. یہ اس امت کی ایک خصوصیت ہے جس کو تیمم کی اجازت دی گئی. اور آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ یعنی مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے. جہاں جان کی ہلاکت کا ڈر ہو کہ ٹھنڈا پانی ہے، بیمار ہوں اور میں نے نہانا ہے، تو اس وقت بھی کیا کرے انسان، تیمم کر لے، غسل نہ کرے. تو یہ سب رخصتیں ہیں. پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار. مراد یہ کہ دشمنوں کی طرف مت توجہ دو، ان کی طرف سے پریشان نہ ہو. اللہ تمہارے معاملے کی ذمہ داری لے چکا، اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا اللہ آپ کو فائدہ دے دے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ان کی چالوں اور ان کے شر کو آپ سے دور کر دے گا. بس اللہ کی دوستی اور اس کی مدد کو آپ کافی سمجھیں. یہ مسلمان کو سمجھایا ہے. من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ. اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں اور دین میں عیب لگانے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے رائنا کہتے ہیں. رائنا کا مطلب ایک تو یہ رائنا صرف عین کی زیر کے ساتھ، ہماری رعایت کیجیے، اور ذرا اس کو زبان کو موڑیں رائنا تو اس کا مطلب ہمارے چرواہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے لفظ اس طرح بولے جاتے تھے. اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، سمعنا واطعنا، اور یہ کہتے واسمع وانظرنا، اللہ کے رسول سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے الفاظ بہتر اور زیادہ درست ہوتے. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنی رحمت سے اللہ دور کر دے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. ہاں اگر نہیں مانو گے تو ہم آسمان سے کچھ ایسا فیصلہ حاصل کر دیں گے تمہارے لیے کہ تمہارے چہرے جو ہے نا وہ مٹا دیں گے، یعنی بالکل فلیٹ کر دیں گے، پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں. یا اس وقت آگے دیکھتے ہو گردن کو موڑ کے تمہارا سینہ آگے ہو مگر چہرہ اس طرف دیکھ رہا ہو. یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، ان کو بندر بنا دیا تھا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے. جب اس نے حکم دیا نا تو یہ ہو جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کھڑ لیا. شرک ناقابل معافی جرم ہے. بندہ اسی حالت میں مرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں بھی برباد، اور اس شرک کی وجہ سے تیسرا جہنم کا وہ ایندھن بھی بنتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کھلاتا اللہ مجھے ہے، پلاتا مجھے ہے، پالتا مجھے ہے، مگر میں تعریفیں کسی اور کی کروں، جھکوں کسی اور کے آگے، ہاتھ پھیلاؤں تو کسی اور کے آگے، سجدے کروں تو اس کو کروں اللہ کو چھوڑ دوں. دنیا کے معاملات کو دیکھیے، کوئی میرے ساتھ اس طرح کرے تو صحیح، میں اس کو کھلاؤں بھی صحیح پلاؤں بھی صحیح، وہ تعریفیں کسی اور کی کرے، جھکے ہی نہ، صرف تعریفیں کسی اور کی کرے. سوچئے میں کیا سلوک کروں گا اس سے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا غیور ہے. وہ کہتے ہیں میں جب سب کچھ دیتا ہوں تو میرے ساتھ کسی اور کو تم شریک کیوں بناتے ہو؟ کیا وہ خدا ہیں؟
یہ خدائی اختیارات رکھتے ہیں؟ کس نے ان کو یہ درجہ دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو نہیں دیا، وہ درجہ دینا تھا تو رسول کو دیتا، مگر رسول کو بھی کہا کہ تم میرے آگے جھکو، رسول تم بھی میرے محتاج ہو۔ پڑھیے دعائیں کس طرح انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سیدنا یونس علیہ السلام وہاں مچھلی کے پیٹ میں یہ دعائیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں، میں نے بڑا قصور کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر، مولا مجھے بیماری آ پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربانی کا۔ نبی بھی محتاج اس کے، انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ ہم بھی خدائی کے مقام پر بیٹھے ہیں، ہم بھی بہت بڑی کرنی والے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ سب مخلوق ہے، مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، مٹی تلے چلی جاتی ہے، اس کا دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے جن کے پاس بڑے اقتدار تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، لیکن کیا ان کی خدائی باقی رہی؟ صاحب اقتدار لوگوں کی خدائی باقی نہ رہی تو ایک سیدھے سادے شریف آدمی کی خدائی کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ کوئی ان کے پاس پہنچ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر کے معاف بھی کرا سکتے ہیں، لہذا انہی سے مانگا جائے، انہی کو کہا جائے، ہماری ان کو اور ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، وہ محتاج ہے، وہ جب بھی اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارتا ہے، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، بازار میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو سوچئے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ پر یا ان آیات پر یقین نہ کریں مگر لوگوں کی باتوں پر اتنا یقین کر لیں کہ ہاں جی انہی سے مانگنا چاہیے، یہ مہربانی کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں بھائی۔ اب دیکھ لیں ان حالات میں کہاں ہے وہ، سب کو لاک کر دیا گیا ہے اور دنیا کے کام چل رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے اور ان درباروں کو یا بڑے بڑے جو زیارت گاہیں ہیں ان کو لاک نہ کیا جاتا تو بہت کچھ کر لیتے وہ بلکہ لاک ہی نہ کرواتے۔ تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے اختیارات استعمال کر کے سمجھا رہا ہے مگر ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے شرک جو ہے وہ انسان کے دماغ پر ایسا سوار ہو جاتا ہے وہ صحیح بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، مگر لوگ اس پہ قائم رہے۔ تو اس ڈھیٹ پن کی وجہ سے میں بھی کبھی اس شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پیور لوگ ہیں، ہم تو فلاں کی نسل سے ہیں، ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، ہم تو اہل بیت میں سے ہیں، اور ہم اگر گناہ کرتے بھی ہیں تو ہم ویسے بھی پاک ہیں تو ہمارا گناہ شمار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آج تک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ نسلوں کا فخر، خاندان کا فخر، میرے آبا و اجداد ایسے تھے، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ یہ فخر اگر زیب دیتا تھا نا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیتا تھا، اور نوح علیہ السلام کو بھی دیتا تھا۔ انہوں نے بھی دعا کر کے دیکھی ہے اپنے بیٹے کی ہلاکت پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، انہ لیس من اہلک۔ نبی کو کہہ دیا آپ کا بیٹا آپ کے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کس باپ کے بیٹے ہیں؟
اور اپنے باپ کو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. وہ شرک پر ہے، وہ بیٹا توحید پہ قائم ہے. نسل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں کہ بندہ اس نسل کی وجہ سے اپنے آپ کو کہے جی ہم تو بڑے پاک لوگ ہیں، ہم بڑے نیک ہیں. بعض اوقات بندے کے دماغ پہ یہ بات ہی بیٹھتی ہے یا دوسروں کو دیکھ کے سوچ لیتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور بندہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے، میں تو بڑا پیور آدمی ہوں، اور پھر اس کو پہنچا دیتے ہیں. بندہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ پہنچا ہوا ہے. یہ بھائی بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ فرماتے ہیں یہ غلطی ہے تمہاری، اپنے آپ کو پاک قرار مت دو، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. جی ہاں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی صورت اتار کے بتا دیا گیا، اللہ کے رسول گو یہ آپ کا خاندان کا ہے، آپ کے اہل بیت کا بندہ ہے، ابو لہب، مگر تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کا سگا چچا. اس کے بارے میں صورت آج تک ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک قرار دیتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. تو بہرحال یہ آیت فلا تزکوا انفسکم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنی زبان سے پاک قرار دیتا ہے اسے اس سے رک جانا چاہیے. اور اس بات کی بھی یہ آیت آگاہی دیتی ہے کہ پاکیزہ آدمی جسے پاک کیا گیا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، اور اللہ پاک نے اسے پاکیزہ کیا ہو. تو انسان کا خود کو پاکیزہ کہنے کا اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار تو اس بات کا ہوگا کہ اللہ پاک نے اسے پاک کیا ہو. مومن اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، وہ فخر نہیں کرتا، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ نیک اعمال کرتا ہوں، پتہ نہیں کہ میرے اعمال میں سے کون سے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. مومن نیک عمل پیش کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ اللہ ان اعمال کو رد نہ کر دے. وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے ان اعمال کرنے کے بعد رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ دل کا آئینہ میرے سامنے کر دے کہ بھائی جب تم یہ عمل کر رہے تھے تو یہ تو فلاں کے لیے کر رہے تھے، میرے لیے تو نہیں کر رہے تھے. یہ بھی بات یاد رکھیے، خود کو بہتر سمجھنے والا شخص یہ دھوکے میں ہوتا ہے. جو اپنے نفس کو ہمیشہ بہتر ہی سمجھتا ہے تو اصل میں ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا ہی کافی ہے. ہم تو بڑے نیک ہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، بھئی کیا تمہاری اندر نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، آئے گا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، آگے آ رہا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ وہ جبت یعنی جادو، اور طاغوت یعنی شیطان، بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ایمان کے نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. دیکھیے چڑ ہو تو ایسی ہو کہ ایک صحیح چیز ہے اس کو قبول نہیں کرنا، اور دوسرے جو غلط ہیں ان کو کہہ دینا تم زیادہ صحیح ہو بنسبت ان کے. جادو کون سی اچھی چیز ہے؟ طاغوت بننا یعنی جاہلیت میں لوگ مقدمات ان کے پاس لے کے جایا کرتے تھے کہ یہ آپ فیصلہ کریں. بہرحال یہ سب طاغوت ہیں. جب حبشی زبان کا لفظ ہے، اور حبشی میں شیطان کو کہتے ہیں، اور طاغوت کا لفظ حبشی زبان میں کاہن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سود سیر کے لیے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. حقیقت ہے، انسانی کمزوری ہے. تو بادشاہ ہو، ملکیت ہو اس کے پاس، تو وہ تو اور جمع کرتا ہے، وہ دیتا تھوڑی ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں. ام یحسدون الناس، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کوئی شک نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی.
فمنہم، تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ یہ دیکھیے، یعنی آگ کھال کو جب کھا لے گی تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ اور کھال پیدا کر دے گا، اور صرف کھال کو ہی تکلیف ہوتی ہے، اندر کے فلیش کو نہیں ہوتی۔ اس کھال کا ذکر کیا ہے، یہی جلتی ہے، یہ ایندھن بن جائے، فیول بنتا ہے یہ، اور جس طرح تکلیف انسان کو ہوتی ہے وہ اسی سے ہی ہوتی ہے، جلنے سے۔ تو یہ ہے وہ سزا جو انسان دنیا میں کرتا ہے، جیسا عمل ویسی ہی سزا۔ ان اللہ، بے شک اللہ کان عزیزا حکیما، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بیویاں لفظ یاد رکھیے گا، ایک شرافت کی زندگی ہوگی وہاں۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ ایک حکم ہے کہ جو اہل ہے اس کو پوزیشن دو، یہ اللہ کا حکم ہے، تب جا کر معاشرے میں صحیح کام ہوں گے۔ نہ اہل کو پوزیشن دے دی تو پھر کام خراب ہوں گے، کوئی کام صحیح نہیں ہوگا۔ گویا کہ اس چھوٹے سے حکم میں اللہ تعالیٰ نے میرٹ سسٹم کو بحال کیا ہے، اس سے آگاہ کیا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہ ججز کو کہا ہے، جج بن بیٹھے ہو تو تم جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، مت دباؤ میں آؤ، مت کسی سے غصہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی جو تم میں سے اولی الامر یعنی صاحب اختیار ہیں۔ دو علماء نے لکھے ہیں کہ صاحب اختیار ایک تو وقت کا حکمران جو نیک ہو، اور دوسرا وہ جو وقت کا ایک بہت بڑا عالم ہے یا علماء ہیں ان کی۔ اس میں بس اتنی بات یہ کیجیے، آیت کو دیکھیے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اطیعوا کا لفظ جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ لگا ہے اور رسول کے ساتھ لگا ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اور اولی الامر کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق کہیں گے، تب جا کے ان کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی حکمران سے، کسی عالم سے بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کا حل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیجیے کہ اللہ رسول نے کیا بتایا آپ یہ بتائیں، بس آپ اپنی بات چھوڑیں۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا ہی کرنا، ایسا کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ تو جب جھگڑے ہوتے ہیں تو فیصلوں میں کتاب و سنت کی حیثیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ مسائل کو اللہ کی کتاب میں تلاش کیا جائے، اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ زندہ ہوں تو براہ راست انہی سے سوال کیا جائے، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی سنتوں کو دیکھا جائے۔ اختلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ آپس میں مل بیٹھے اور یہ تصویریں کھنچوا لے، ہاتھ ملا کے کھڑا کر دے اور تصویریں کھنچوا کے ہم متحد ہیں، اور یہ اختلاف دور نہیں ہوتا اس سے۔ اس کا حل ہے، وہ ہے کتاب و سنت کی طرف لوٹنا بس، اور اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ حکمرانوں کی اطاعت جو ہے نا، اس کی اہمیت بھی اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ صحیح حکم دیں تو ہم اس کو مانیں بس۔ آپ نے فرمایا تسمع و تطیع للامیر، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ حکمران آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے اور آپ کا مال لے لے، وہ اگر صحیح کہتا ہے تو مت مانو۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، اگر کان کٹا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بن جائے
تو اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قائم کرے، یعنی کتاب اللہ کے موافق حکم دے۔ لیکن جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پھر کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔